حیدرآباد خود ایک دبستان ادب ہے. میں یو پی کا ہوں لیکن میرے اندر تعصب نہیں ہے. حیدرآباد خود ایک دبستان ادب ہے. لکھنؤ ایک دبستان ادب ہے، دلی ایک دبستان ہے، حیدرآباد ایک دبستان ہے. ایک سے ایک یہاں شعری تخلیقات، نثری تخلیقات، بہت خدمتیں ہیں حیدرآباد والوں کی زبان و ادب میں بھی اور دین و مذہب کے سلسلے میں بھی، انسانیت کے سلسلے میں بھی. تو اس لیے اور یہ نئی نسل جو ہے جوان، ان کے لیے ایک اطلاع ہوگی، ایک انفارمیشن ہوگی. بہت سے شہر ہیں جن کے 2 نام ہوئے ہیں اور ہیں. جیسے آگرہ ہے، آگرہ کے 2 نام ہیں. ایک تو آگرہ مشہور ہے، ایک نام تھا اکبر آباد. جتنے ادبی حوالے ملیں گے اردو میں آپ کو، نذیر اکبر آبادی، سیماب اکبر آبادی، میکش اکبر آبادی. خود جناب نجم افندی بھی پہلے ان کے نام کے ساتھ رکھتا تھا نجم افندی اکبر آبادی. واضح ہے؟ تو شہر کا نام ہے آگرہ، لیکن ادبی لحاظ سے اس میں منصوب جب بنتا تھا تو وہ اکبر آبادی بنتا تھا. اب سیماب اکبر آبادی کے بجائے سیماب آگروی کہیے تو کیسا برا لگتا ہے سننے میں. اسی طرح بہار کا جو کیپٹل ہے پٹنہ، اس کا نام تھا عظیم آباد. شاد عظیم آبادی، راسخ عظیم آبادی، نساخ عظیم آبادی، اور نہ جانے کتنے اور اسی طرح عظیم آبادی. ادبی لوگ عظیم آبادی لکھتے تھے، غیر ادبی لوگ جو چاہیں لکھیں. نجف کی تاریخ بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو نجف میں یہ سلسلہ تھا کہ جتنے علماء تھے وہ اپنے کو غروی لکھا کرتے تھے، نجفی نہیں لکھا کرتے تھے. حالانکہ ہمارے لیے دونوں نام ہماری 2 آنکھوں کی طرح محترم ہے. نجف لفظ بھی محترم ہے، غری لفظ بھی محترم ہے، لیکن یہ لفظوں کو برتنے کی بات تھی، اس لیے میں نے عرض کر دیا. تو یہ ایک بات. جب سے بسم اللہ ہوئی، اوڑھنا بچھونا کتابیں ہیں. مطلب ممبر پہ اس معاملے میں قسم نہیں کھانی چاہیے، مگر میں قسم شرعی کھا کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میری زندگی میں کھیل داخل نہیں ہوا. اور اس وقت سے جب سے بسم اللہ ہوئی تھی آج تک چاہے میں کسی مہمان کیا ٹھہروں، چاہے کسی جگہ قیام ہو، سفر میں، حضر میں، 4 سے 6 گھنٹے 8 گھنٹے روزانہ میں اس طرح پڑھتا ہوں، اسٹڈی کرتا ہوں جیسے لگتا ہے کہ آج ہی مجھے کوئی امتحان دینا ہے. تو میں ایک طالب علم ہوں. میرا اصل تعارف یہ ہے کہ میں ایک معمولی سا طالب علم ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے ایک اچھا طالب علم بنا دے. تیسری بات، اس طالب علمی کے تجربوں میں میں نے تمام جہاں بھی علم و ادب کی روشنی نظر آئی، ملک، وطن، زبان، قوم، قبیلہ، مذہب، مسلک، ہر چیز سے اوپر اٹھ کے جہاں علم اور ادب کی روشنی ملی وہاں دوڑ کے گیا اور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کی. تو میرے اساتذہ کی اور ٹیچرز کی فہرست بہت لمبی ہے. اس میں شیعہ بھی شامل ہیں، اس میں حضرات اہل سنت بھی شامل ہیں، اس میں ہندو بھی شامل ہیں، اس میں کرسچن بھی شامل ہیں، اس میں سکھ بھی شامل ہیں. یہ اور بات ہے کہ اسی طرح میرے الحمدللہ کچھ شاگردوں کی فہرست بھی بہت لمبی ہے، وہ ایک الگ بات. لیکن میں نے سیکھا سب سے،
اور یہ بھی عرض کروں کہ شیعوں میں اس وقت اس فقیر کے پاس 40 سے زیادہ اجازات ہیں علماء اور مراجع کے، ایک دو نہیں۔ ایک دو اجازت نہیں ہیں، اور صرف خمس کلیکٹ کرنے کے اجازت نہیں ہیں، اجازات علمیہ، اجازات اجتہاد، اجازات نقل روایت 40 سے زیادہ علماء سے ہیں۔ اور ان علماء میں اصولی علماء نے بھی اجازت دیے ہیں، اخباری علماء نے بھی اجازت دیے ہیں۔ تو میرے اساتذہ میں اخباری بھی ہیں، میرے اساتذہ میں اصولی بھی ہیں، میں اصولی بھی ہوں، میں اخباری بھی ہوں۔ آجا، اور یہ میں پہلا تھوڑی ہوں، اس بات کو سمجھیے۔ دیکھیے، علمی باتوں کو علمی انداز سے سمجھنے کی کوشش کیا۔ اسلام کا پہلا پیغام ہے کیا؟ اقرا، پڑھو۔ فطرت کا پہلا پیغام کیا ہے؟ فطرت، انسانی فطرت، انسانی فطرت۔ آپ میں جتنے صاحبان اولاد ہیں، دین، مذہب، مسلک سب سے الگ، جتنے صاحبان اولاد ہیں، ہندو، مسلم، سب، آپ کی گود میں بچہ آتا ہے، تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کی جستجو کیا ہوتی ہے؟ ہر چیز کے بارے میں پوچھتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی فطرت ہے جس پہ لکھا ہوا ہے اقرا۔ لوح فطرت پر لکھا ہوا ہے اقرا۔ تو ہر بچہ کسی گھر میں پیدا ہو، کرسچن گھر میں پیدا ہو، ہندو گھر میں پیدا ہو، مسلم گھر میں باپ کیا علم کا دائرہ کم ہوتا ہے تو وہ بعض وقت الجھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کیا جواب دیں؟ تو کبھی ڈانٹتے ہیں، کبھی مارتے ہیں، کبھی جھڑکتے ہیں، کبھی دوسروں سے جا کہتے ہیں میں کیا کروں مولانا صاحب، میں کیا کروں جناب پروفیسر صاحب، میں کیا کروں ڈاکٹر صاحب، میں کیا کروں؟ یہ بچہ پوچھتا بہت ہے ہر چیز کیا ہے۔ ارے وہ تو اس کی فطرت میں لکھا ہوا ہے اقرا۔ آپ اس کو نہ منع کریں، اس کے سوالات کی روشنی میں اپنے علم میں اضافہ کریں، خود سیکھیں اور اسے سکھائیں، اس کے سوچتے ہوئے بیدار ذہن کو قتل نہ کریں، بچے کے سوالات کو اگنور نہ کریں، جھڑکیں نہیں، ڈانٹیں نہیں۔ اور کسی قوم و ملت میں بچوں کو ڈانٹا جاتا ہو، جھڑکا جاتا ہو تو جھڑکا جاتا ہو، آپ کو تو حق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے مولا نے کہا ہے سلونی 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 سلونی۔ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی سوال کرنے والے کا گلا گھونٹیں۔ علم حاصل کریں اور علم کی خیرات تقسیم کریں، جہاں علم ملے وہاں سے علم لے لیں، تو علم حاصل کریں، بیدار ہوں، بیدار اویئرنیس پیدا کریں۔ اب مجبوراً میں یہ اپنے جملے دہرا رہا ہوں جو کل بھی عرض کیے تھے، آج بھی۔ خدا پرست بنے، مذہب پرست نہ بنے۔ خدا پرستی سے توحید بھی حاصل ہوگی، وحدت بھی۔ محض مذہب پرست بن جائیں گے تو تفرقہ پیدا ہوگا۔ تفرقہ پیدا نہ کریں، تفرقوں کو بڑھائیں نہیں، گھٹائیں۔ مجلسوں میں نفرت تقسیم نہ کریں، محبت کا تبرک تقسیم کریں۔
تو یہ سب میں کس لیے عرض کر رہا ہوں؟ میں پہلا تھوڑی ہوں جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کوئی سیاسی مقصد تھوڑی ہے، آپ کی خوشنودی حاصل کرنا تھوڑی ہے۔ پوری دنیا میں جاتا ہوں، سب جانتے ہیں اب میرا مزاج کہ یہ خوش کرنے کے بجائے ناراض کرنا زیادہ جانتا ہے۔ پوچھ لیجئے گا سروش صاحب سے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اس شہر میں بہت سے شعراء ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ دبستان حیدرآباد کا اس وقت سب سے درخشاں نام روشن صاحب کا، سروش صاحب، سروش حیدرآبادی، اور سب ہیں، میں سب کا احترام کرتا ہوں، سب کا احترام کرتا ہوں۔ یہ جو مسئلہ ہے اخباری اور اصولی، اس پر میں نے لندن میں ایک سیمینار سے خطاب کیا تھا، وہ یوٹیوب پر موجود ہے۔ ایک اور ملک میں نے پاکستان میں خطاب کیا تھا، کراچی میں، وہ بھی یوٹیوب پر موجود ہے۔ اور میں نے یہ کہہ کے خطاب کیا تھا کہ دیکھیے، یہ خطاب میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اخباریوں کو نیچا دکھاؤں اور اصولیوں کو اونچا، یا اصولیوں کو نیچا دکھاؤں اور اخباریوں کو اونچا، ہرگز نہیں۔ اخباری حضرات کے ہاں بھی کچھ بہت ٹھوس حقیقتیں ہیں، اصولی حضرات کے ہاں بھی کچھ بہت ٹھوس حقیقتیں ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں، پہلی بات اصولی علماء بیٹھے ہیں زیادہ یہاں پر، یہ بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اخبار، لفظ اخبار، اس کی قرأت میں پہلے اختلاف ہے کہ اخباری کہا جائے یا اخباری کہا جائے۔ علماء نے کتابوں میں بحثیں کی ہیں کہ اس میں منصوب بن بھی سکتا ہے جمع کے ساتھ یا نہیں، صرف مفرد کلمے کے ساتھ اس میں منصوب بنے گا یا جمع کے ساتھ بھی اس میں منصوب بن سکتا ہے۔ یہ نحو عربی میں بحث موجود ہے، اس لیے کہ لفظ اخبار جمع ہے خبر کی، خبر، اور اخبار کہیں گے تو وہ ہو جائے گا مصدر، اخبار کہیں گے تو وہ ہوگا مصدر، اخبار کہیں گے تو وہ ہو جائے گا خبر کی جمع۔ ٹھیک ہے، تو یہ عربی گرامر کا مسئلہ ہے کہ ہم خبری کہیں، اخباری کہیں یا اخباری کہیں، بحث ہے اس پر، صفوں کے صفحے لکھے گئے۔ اچھا، بعض علماء کی رائے یہ ہے، وہ بھی چھوٹے علماء نہیں ہیں، بڑے پائے کے علماء ہیں عربی ادب کے، جنہوں نے کہا کہ نہیں، اخباری بھی درست ہے، اخباری بھی درست ہے، دونوں طرح سے اسے آپ تلفظ کر سکتے ہیں، کوئی گرامیٹیکل مشکل نہیں۔ اب یہ جس معنی میں اخبار، اخبار اگر زبر سے اخبار تو وہ خبر کی جمع ہے، اس سے کون سی خبر مراد ہے؟ یہ روزانہ جو نیوز پیپر میں چھپتی ہے یہ خبر مراد ہے؟ یہ خبر نہیں مراد ہے۔ یہ افواہیں جو سوشل میڈیا پہ پھیلتی رہتی ہیں اور پھیلاتے ہیں وہ مراد ہے؟ نہیں، وہ مراد نہیں۔ یہ خبر سے مراد وہ روایتیں ہیں جن میں احادیث رسول اور آل رسول بیان کی گئی ہوں، اس خبر کی جمع ہے اخبار۔ اور خدا کی قسم یہ یاد رکھیے، شرح صدر کے ساتھ سنیے، دین کی، مذہب کی بنیاد اخبار پر ہے۔ سب سے بڑی بنیاد خبر آسمانی، وحی کیا ہے؟ وہ بھی تو ایک خبر ہے۔ وحی کیا ہے بھائی؟ آسمان کی خبر رسول صادق و مصدق نے بیان کی، خبر ہی تو ہے۔ رسول نے کہا یہ ہے، جبرائیل آئے تھے یہ کہے گئے ہیں، یہ پورا قرآن اخبار ہے، اخبار سماع۔
آسمان کی خبریں. پورا قرآن کیا ہے؟ اخبار، اخبار سماع، جو نبی صادق و مصدق کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. احادیث پیغمبر، احادیث ائمہ اہل بیت سب ہیں اخبار. تو کوئی مسلمان رہ ہی نہیں سکتا اگر وہ اخبار کا منکر ہو جائے. اصولی تو بعد میں ہوگا نا، پہلے تو مسلمان ہونا ہے. پہلے تو شیعہ ہونا ہے، پھر نہ وہ اخباری اور اصولی میں بٹے گا اگر بٹنے ہی کا شوق ہے. بٹنے کا شوق اچھا شوق نہیں ہے. ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، بٹنے کا شوق اچھا شوق نہیں. نہ بٹو نہ باٹو. بنیاد دین خبر آسمانی پر ہے. کوئی ہے اس مجمع میں جو میرا انکار کرے اس وقت؟ بنیاد دین. آپ اصولی ہیں مولانا؟ آپ اصولی ہیں؟ آپ اصولی ہیں؟ بنیاد دین خبر آسمانی پر ہے. کوئی انکار کر سکتا ہے؟ پورا قرآن کیا ہے؟ خبر. اچھا، قرآن خبر ہے، احادیث پیغمبر سب خبر، احادیث معصومین سب خبر. اس خبر کی جمع ہے اخبار. کوئی دیندار دین پر رہ ہی نہیں سکتا اگر وہ اخباری نہ ہو. اس معنی میں جس معنی میں میں کہہ رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جوانوں، بچوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بزرگوں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اخباری نہیں ہوگے تو مذہبی نہیں. مگر کون سا اخباری؟ وہ اخباری جو قرآن کو خبر آسمانی سمجھ کے اس کا بھی احترام کرے اور اس پر عمل کرے. قرآن قرآن قرآن. اور اگر کسی کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پیش کی جائے اور کہ صاحب بالکل نہیں، ہم آیت سے استدلال قبول ہی نہیں کرتے، تو معلوم ہوا کہ یہیں سے انحراف ہوا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. بھائی فردن میں کیا عرض کروں، بہت سے علماء موجود ہیں مجلس میں، لیکن یہ سب بے لباس آئے ہیں تو ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں. تشریف لائیں. ہمارے ایک استاد تھے، ہمارے تو خیر ہمارے والد کے استاد تھے، ہم سب انہیں استاد کہتے ہیں لیکن وہ ہمارے والد کے استاد تھے، مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید عبداللہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہا کرتے تھے کہ ایک طالب علم دین اگر بغیر ردا کے گھر سے نکلے تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی خاتون بغیر ردا کے گھر سے باہر آ جائے. وہ اسی طرح کہتے تھے. مگر ان حضرات کی مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے. اب دیکھیے ہم بیٹھے ہیں، ردا اتار کے بیٹھے ہیں. بہرحال توجہ برقرار رہے. یہ جو میں نے کہا میں اصولی بھی ہوں اور میں اخباری بھی ہوں. اخباری اس لیے ہوں کہ قرآن خبر آسمانی ہے. اخباری اس لیے ہوں کہ دین کی بنیاد اخبار پیغمبر پر ہے. اخباری اس لیے ہوں کہ اسلام و شریعت کی بنیاد اخبار معصومین پر ہے. وضو کیسے کریں گے یہ آپ کی عقل طے کرے گی یا اخبار؟ واضح ہے، اخبار. تو کوئی سچا عالم دین ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی بنیاد میں اخباری نہ ہو. چاہے وہ آیت اللہ العظمیٰ خوئی ہوں،
چاہے وہ آیت اللہ العظمیٰ خمینی ہو، چاہے وہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی ہو، چاہے وہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی ہو، چاہے وہ آیت اللہ العظمیٰ سید عبدالعلی سبزواری ہو، چاہے علامہ مجلسی ہو، چاہے علامہ صدوق، اوپر سے نیچے تک جتنے بھی سچے علماء ہیں بنیاد میں اخباری ہیں۔ ہے اخباری، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سیستانی صاحب اخباری نہیں ہیں؟ ان سے پوچھئے کہ سر پہ مسح کرنے کی دلیل عقلی ہے یا نقلی؟ عقل بتاتی ہے مسح یا اخبار؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اس کے ساتھ لیکن یہ جتنے اخباری ہیں، چاہے وہ شیخ صدوق ہوں، چاہے علامہ کلینی ہوں ان سے پہلے، چاہے ان کے بعد شیخ مفید ہوں، چاہے سید مرتضیٰ ہوں، چاہے سید رضی ہوں، چاہے شیخ طوسی ہوں، چاہے علامہ حلی ہوں، چاہے اس کے بعد پوری فہرست گنتے چلے آئیے، چاہے آیت اللہ العظمیٰ خوئی ہو، چاہے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی ہو، چاہے آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی رہبر ہوں، یہ سب کے سب اخباری ہونے کے ساتھ ساتھ اصولی بھی ہیں، سب اصولی ہیں۔ کیوں اصولی ہیں؟ اصولی ہونے کی مجبوری کیا ہے؟ اخباری ہونے کی مجبوری تو سمجھ میں آ گئی؟ اخباری ہونے کی مجبوری سمجھ میں آ گئی نا؟ کہ ہم اخباری تو ممکن ہی نہیں کہ ہم اخباری نہ رہیں بھائی۔ قرآن خبر ہے، حدیث کا مجموعہ خبر، اماموں کی معصوموں کی روایات کا مجموعہ خبر۔ آج جو میں نے آیت پڑھی تھی عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ ارے یہ آپس میں کس چیز میں الجھ رہے ہیں، کس چیز کی باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کیا پوچھ رہے ہیں، یہ تساؤلات کیا ہیں، یہ پرسش باہمی کیسی ہے؟ کیا اس خبر عظیم کے بارے میں؟ نبأ کہتے ہیں خبر عظیم کو۔ اخبار کی بنیاد کتنی مضبوط ہے بتائیے، ہے نا؟ اخباری کی بنیاد کتنی مضبوط ہے؟ مجھ سے زیادہ کسی نے بیان کیا ہے آج تک؟ اخباری کی بنیاد کتنی مضبوط ہے، سمجھ میں آئی؟ یہ قرآن کی آیت ہے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ آپس میں کیا ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، کیا پرسش ہے، کیا تساؤل ہے؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کیا اس عظیم خبر کے بارے میں، الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، جس کے بارے میں یہ آپس میں اختلاف کر بیٹھے ہیں۔ اجازت دیجئے تو ایک ترجمہ کر دوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور اس پر فضائل کے بڑے ابواب ہیں۔ اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو ہمارے علماء یہاں تشریف فرمائیں، شاید اختلاف کی گنجائش نہ ہو۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ کس چیز کا آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کیا اس عظیم خبر کے بارے میں؟ دیکھیے دو لفظ ہیں عربی میں، ایک ہے خبر، ایک ہے نبأ۔ خبر کسی بھی خبر کو خبر کہہ سکتے ہیں، چھوٹی بڑی اچھی بری سب کو خبر کہہ سکتے ہیں۔ نبأ صرف اسے کہتے ہیں جو عظیم خبر ہو، اور جب قرآن عظیم خبر کے ساتھ پھر عظیم کا لفظ لائے تو کتنی عظیم ہوگی؟ یعنی عظمت کا، اہمیت کا مفہوم اور معنی اس میں شامل ہے نبأ میں۔ ہر خبر کو نبأ نہیں کہتے، عظیم خبر کو، اہم خبر کو نبأ کہتے ہیں۔ اور جب خبر میں عظمت کے معنی پہلے سے موجود ہیں اور پھر قرآن کہہ رہا عن النبأ العظیم، کیا عظیم نبأ کے بارے میں آپس میں سوال کر رہے ہیں؟
تو سوچیے وہ کتنی عظیم خبر ہوگی. وہ ہوگی کائنات کی عظیم ترین خبر جسے قرآن عظیم ترین کہہ دے. پھر فرمایا کیا گیا؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کرنے والے ہیں. یعنی ایک عظیم ترین خبر انہیں دی گئی اور اس کے بعد یہ اس میں اختلاف کرنے والے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ سب ترجمہ ہے قرآن مجید کا. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، انہیں معلوم ہو جائے گا، ان پہ کھل جائے گی حقیقت. ثم کلا سیعلمون، اور پھر ان پر حقیقت کھل جائے گی. قبل اس کے کہ یہ گفتگو آگے بڑھے صلوات پڑھیں. توجہ برقرار رہے، فضائل کی طرف ذہن جا رہا ہے. قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر تلاش کریں، تفسیر میں کیا کیا ملتا ہے. مفسرین میں اختلاف ہے کہ اس نبأ عظیم سے کیا کیا مراد ہے. نبأ عظیم سے کیا مراد ہے؟ کوئی کہتا ہے توحید خداوندی کی خبر جو قرآن کے ذریعے سے آئی، اللہ کی وحدانیت. اللہ کی وحدانیت سے مراد ہے نبأ عظیم. کوئی کہتا ہے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مراد ہے نبأ عظیم سے. کوئی کیا کہتا ہے؟ کوئی کہتا ہے اس سے مراد ہے آخرت، روز آخرت کے لیے کہا گیا النبأ العظیم. واضح. ایک قول اور ہے جو تمام مسلمانوں میں جو اہل باطن، اہل تصوف، اہل معرفت، اہل ولایت ہیں وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں. یہاں النبأ العظیم سے مراد ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ساتھ چل رہے ہیں؟ اب یہ جو ترجمہ میں نے کیا تھا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یا آپس میں کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں، یعنی سرگوشیاں کر رہے ہیں. کیا اس عظیم خبر کے بارے میں جس سے یہ اختلاف کرنے والے ہیں. سوچئے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یہ ذہن میں رہے کہ یہ اس آیت کا ولایت امیر المومنین اور ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کتنا گہرا تعلق ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جوانوں، آج سے روزانہ سونا نہیں جب تک سورہ نبا نہ پڑھ لو. ہاں، سورہ نبا روزانہ پڑھنے کے اور بھی بہت ثواب ہیں. سونے سے پہلے روایت بیان کر دوں، معصوم سے روایت ہے کہ جو شخص بھی النبأ العظیم، یہ سورہ نبا، یہ پڑھ کے سوئے روزانہ بلا ناغہ، سال کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اسے اتنی استطاعت عطا کرے گا کہ وہ حج کے لیے جائے گا. معصوم کا وعدہ ہے کہ روزانہ
شب میں سونے سے پہلے، نماز مغرب و عشاء کے بعد سونے سے پہلے اگر سورہ نبا کی تلاوت کرے انسان ہمیشہ بلا ناغہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سال کے اندر اپنے گھر کا دیدار نصیب کرے گا، خانہ کعبہ، یعنی حج کے لیے بلائے گا۔ یوں بھی دیکھیے، حج کے لیے بلائے گا، خانہ کعبہ کے لیے بلائے گا، دل میں ولایت ہوگی اور زبان پہ سورہ نبا ہوگی تو کس قدر خوشی ہوگی اپنے مولا کا زچہ خانہ دیکھ کر۔ واضح ہے بات؟ یہ اس آیت دیکھیں، ایک ہی فقرہ قرآن پاک کا یا ایک ہی دلیل، اس میں کتنے شعبے ہوتے ہیں، کتنے پہلو ہوتے ہیں، کتنے پہلو ہوتے ہیں۔ اسی النبأ العظیم سے آپ توحید پہ بات کر سکتے ہیں، اسی النبأ العظیم سے آپ نبوت پہ بات کر سکتے ہیں، اسی النبأ العظیم سے بات آخرت پہ کر سکتے ہیں، اسی النبأ العظیم کی روشنی میں بات ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ۔ اب ایک دو جملہ اور عرض کر دوں کہ یہ تو یقین ہو گیا نا کہ نبا خبر، عظیم خبر، اسی پہ دین کی بنیاد ہے۔ ساری پروفیسیز سارے ریلیجنز میں آسمانی خبر ہے۔ آج میں سے کون گیا آسمان پر؟ نبی پر جبرائیل آئے اور انہوں نے خبر پہنچائی، اور وہ خبر آپ تک پہنچی، اس پہ ایمان لائے، تو دار و مدار ایمان کا خبر ہے آسمانی پہ ہے۔ اب یہ جو خبریں معصومین علیہم السلام کی ہیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اسے گرہ میں باندھ لیجئے گا، پھر کوئی اختلاف ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ، محبتیں ہی محبتیں رہیں گی۔ علامہ کلینی سے لے کر اور آج تک جتنے علماء حق ہیں وہ سب اخباری بھی ہیں، اصولی بھی ہیں۔ اصولی کس درجے میں ہیں؟ کیوں ہیں؟ یہ اصول کہاں سے آیا؟ تاریخ کی سچائی ہے کہ جب عام لوگوں میں بات نقل کی جاتی ہے تو کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ کچھ جان بوجھ کے بدلتے ہیں، کچھ خود بخود بھول چوک، نقل بالمعنی ہیں۔ ابھی میں تقریر کر رہا ہوں، اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، ابھی میں چپ ہو جاؤں اور پوچھوں کہ میں نے کیا کہا تھا، جتنے منہ جتنی زبانیں اتنی باتیں ہوں گی، جوں کہ توں کوئی نقل نہیں کر پائے گا۔ تو اگر وہ شریک نہیں ہے مجلس میں، بعد میں وہ چاہے یہ دریافت کرنا کہ انہوں نے کیا پڑھا آج، اور صرف سامعین سے پوچھے، کتنی دشواری پیش آئے گی۔ جس کا جیسا ذوق، جس کا جتنا حافظہ، جس کی جتنی ترجمانی کی طاقت، اتنی روایتیں ہو جائیں گی، ایک مجلس کی ہزاروں روایتیں ہو جائیں گی۔ ان ہزاروں روایتوں میں چھان کے پھٹک کے یہ معلوم کرنا کہ اصل میں کیا پڑھا تھا۔ ابھی آپ جمع کریں گے تو آپ کو کسی قاعدے، کسی قانون، کسی ضابطے کو معین کرنا ہوگا کہ بھائی یہ چیزیں پیش نظر رکھ کر روایتوں کو پرکھو، اس پہ جو صحیح ثابت ہو جائے بس وہی صحیح ہوگی۔ تو ایک تو یہ مجبوری ہے، واضح ہے نا، یہ مجبوری ہے نہیں ہے، جنوین مجبوری ہے۔ دوسری مجبوری کیا ہے؟ باطل حکومتوں نے ہمیشہ حق کے خلاف روایتیں گڑھی، خوب گڑھی۔ حضور نے کچھ فرمایا، حضور کے دشمنوں نے اور بڑھا دی۔ مولا علی نے کچھ فرمایا، مولا علی کے دشمنوں نے اس میں کچھ اور باتیں بڑھا دی۔ ہزاروں باتیں اس میں الگ سے بڑھائی گئیں، اور جا کے آپ کتابیں دیکھیے، تاریخیں دیکھیے، ہسٹری دیکھیے، اس میں بہت سے راوی ایسے ہیں جنہوں نے اعتراف کیا ہے کہ بھئی ہم نے 30,000 روایتیں گڑھیں، شام کے دربار سے ہمیں ہر روایت پر ایک تھیلی ملتی تھی اشرفیوں کی۔
کوئی کہتا ہے ہم نے 10,000 نام بنام موجود ہیں. جو لوگ فن حدیث اور فن رجال پہ ریسرچ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں, تاریخ اسلام جانتے ہیں لوگ. ایسے راوی ہیں جنہوں نے اعتراف کیا باقاعدہ ہم نے 10,000 گڑھی میاں. کسی نے کہا ارے ہم نے 30,000 گڑھی. نام بنام. ٹھیک ہے. اچھا جب معلوم ہو گیا کہ اتنی گڑھی گئی, مصیبت بڑھ گئی نہیں؟ اب اتنی گڑھی ہوئی اسی میں مکس ہے نا, ملی ہوئی. اب یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ہم خبر ہی پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. ہم عمل کرنا چاہتے ہیں خبر پر, مگر سچی خبر پہ عمل کرنا ہے, جھوٹی خبر پر نہیں. تو جھوٹی خبر کو سچی خبر سے الگ کرنے کے لیے کچھ اصول بنانے ہوں گے. یہ اصول کلینی نے بھی بنائے, یہ اصول صدوق نے بنائے, یہ اصول مفید نے بنائے, یہ اصول توسی نے بنائے, یہ اصول علامہ ہلی نے بنائے, یہ اصول خوئی تک آئے. یہ سب کے سب بیک وقت اخباری بھی ہیں, اصولی بھی ہیں. اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے بھائی. اچھا مزید ریفرنس لے لیجئے. بھائی پڑھنا تو کچھ اور چاہتا تھا آج میں, مگر اب یہی بات آ گئی تو آ گئی زبان پر. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. اللہم صلی علی. ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, دیکھو جتنی اویئرنیس بڑھے گی, جتنی انفارمیشن بڑھے گی, جتنی نالج بڑھے گی, اتنی محبت بڑھے گی, نفرتیں ختم ہو جائیں گی, جھگڑے مٹ جائیں گے. کاہے کا جھگڑا؟ اور دو علی والوں میں کاہے کا جھگڑا؟ یہ بھی ماتمی وہ بھی ماتمی, یہ بھی علی نعرہ حیدری والے وہ بھی نعرہ حیدری والے. جھگڑا کس بات کا ہے؟ ان دونوں میں ایک نعیمان کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے آج اس لہجے میں بھی مجلس پڑھ لوں. جا کے تاریخ میں دیکھیے گا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق, یہ جو لوگ بھی سن رہے ہیں, جتنی دور تک آواز جا رہی ہے سب سنیں. حضور پاک کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ حضور پاک کی کل عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال, 63. مجھے تو گزشتہ سال مر جانا چاہیے تھا. 63 سال میں کہا جاتا ہے حضور اکرم نے تقریباً 84 جنگیں لڑی. مشہور ہے. اور اس بات کو شہرت دے کر جو حضور کے دشمن ہیں, اسلام کے دشمن ہیں, اور انسانیت کے دشمن ہیں, وہ نفرتیں پھیلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ دین شمشیر کے زور پہ پھیلا. اس میں یقیناً بہت سے جرنلسٹ ہوں گے, ذمہ دار صحافی ہوں گے, وہ اس جملے کو یاد رکھیں اور بار بار اسے دہرائیں اور کنوے کریں اور نشر کریں, شائع کریں, لوگوں کو بتائیں. مشہور تو ہے کہ 84 جنگیں ہوئیں, مگر ان 84 جنگوں میں 84 اس میں زمین پر خون ٹپکنے کی باری, خون ریزی کی نوبت, شمشیر سے شمشیر ٹکرانے کی نوبت صرف اور صرف اور صرف 9 جنگوں میں آئی. یعنی باقی جنگیں حضور نے اپنے حسن اخلاق سے جیتی. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ.
حسن سیرت، حسن اخلاق، حسن تدبر. کہیں آپ نے اپنی ہیبت سے جنگ جیتی، کہیں آپ نے اپنے تبسم سے جنگ جیتی. ہماری جانیں قربان ہو جائیں ایک تبسم پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنیں اس میں سے ایک واقعہ. ارے انسان تو انسان ہوتے ہیں، سب برابر تھوڑی ہوتے ہیں. وہ بس ایک پولیٹیکل سلوگن ہے کہ سب برابر. ریئلٹی ایسی نہیں ہے. کچھ اصحاب پیغمبر تھے جو بکا تھے، خوف خدا، خشیت الہی اور حب و عشق الہی میں ہر وقت اس طرح ڈوبے رہتے تھے کہ بس آنکھوں سے آنسو جاری رہتے، روتے تھے، گریا کرتے تھے، خضوع خشوع. کچھ عورتیں تھے وہ بھی اصحاب میں شامل، لیکن اصحاب کے بھی دائرے تھے. ایک انر دائرہ تھا، ایک آؤٹر دائرہ تھا، ایک گریٹر دائرہ تھا. آج کل بڑے شہروں میں رنگ روڈ ہوتی ہے، اور بعض بڑے شہروں میں جیسے ایک گریٹر لندن ہے، ایک سینٹرل لندن ہے، ایسے ہی اصحاب میں تھا. کچھ سینٹرل تھے، کچھ گریٹر دائرے میں رہتے تھے. یہ سب تاریخ ہے. میں اس طرح کہتا ہوا آگے چلا جا رہا ہوں. ایک صحابی کا نام تھا نعیمان. کیا نام تھا؟ نعیمان. نعیمان برا نہ مانیے گا، تاریخوں میں جو لکھا ہے پڑھ رہا ہوں. سر سے پیر تک شرارتوں کا پتلا تھے. ہنسانا، شرارتیں کرنا، مذاق کرنا، ایسا کہ رسول کو بھی ہنسا دیتے تھے. لیکن بعض ان کی شرارتوں پہ رسول کو غصہ بھی آتا تھا، ناراض بھی ہوتے تھے. کوڑے بھی لگوائے. ایک مرتبہ کوڑے لگوائے، غصہ ہوئے. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ لعنت ہو نعیمان پر. حضور نے فوراً کہا خبردار، لعنت نہ بھیجنا. میں گواہی دیتا ہوں کہ نعیمان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. بس محبت سے توجہ برقرار رکھیے گا. اب دیکھیے یہ نعیمان تھے، طرح طرح کی حرکتیں کا ایکٹیویٹیز. اصحاب کے لیے ریکریشن کا بڑا سامان تھا ان کے پاس. اب ساری باتیں بتاؤں تو آپ حضرات جب کتاب میں جو لکھا ہے وہی عرض کر رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں. ایک مرتبہ ایک جنگ تھی. وہ جنگ کیا تھی؟ ارے دو قبیلے آپس میں ناراض ہو گئے، یہ ادھر وہ ادھر. عرب جانتے کیا تھے سوائے تلوار چمکانے کے؟ تلواریں سوت لیں. حضور آئے، دیکھا، مسکرائے. ایک قبیلہ ادھر، ایک قبیلہ ادھر. حضور نے تأمل فرما کے کہا کہ ادھر سے ایک نکلا اور وہ جناب والا گھوڑے پہ بیٹھ کے رجز خوانی شروع کر دی. مبارز طلبی، کون ہے تم میں سے میرے مقابلے پہ آئے؟ حضور مسکرائے. حضور نے کہا کہ نعیمان کو بلاؤ. اب سب کو حیرت کہ نعیمان تو اس کام کا ہے ہی نہیں. نعیمان کوئی مرد جنگ نہیں ہے، اس کا تو کام ہے ادھر ادھر لوگوں کو ہنساتے پھرنا. کہا نعیمان کو بلاؤ. کہا نعیمان تم جاؤ. اب وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے، بہادر مرد، ہاتھ میں تلوار، للکار رہا ہے، جوش میں ہے. نعیمان نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے. تو حضور نے کہا بھائی کوئی ہے انہیں تلوار دے دو. تلوار مل گئی تو کہا یا رسول اللہ میرے پاس گھوڑا بھی نہیں ہے. کہا بھائی کسی سے کوئی گھوڑا دو انہیں. تلوار مل گئی، گھوڑا مل گیا. پھر قریب آئے، سر جھکائے. کہا آپ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ جنگ کے بھیجیں، مجھے تو ابھی بھوک لگی ہوئی ہے. گھوڑے پہ بیٹھا، ایک ہاتھ میں پوٹلی، ایک ہاتھ میں لگام، ڈاب میں تلوار. گھوڑے پہ بیٹھا، ایڑ لگائی، پہنچا، کاوا کاٹ کے اس کے قریب آیا. کہا تم مبارز طلبی کر رہے ہو، میرا نام جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں.
کہ میرے باپ کا نام جانتے ہو؟ کہا نہیں. کہ میرے قبیلے کا نام جانتے ہو؟ کہا نہیں. کہ تم میرا نام نہیں جانتے، میں تمہارا نام نہیں جانتا. تم میرے باپ کا نام نہیں جانتے، میں تمہارے باپ کا نام نہیں جانتا. تم میرے قبیلے کو نہیں جانتے، میں تمہارے قبیلے کو نہیں جانتا. پھر جھگڑا کاہے کا ہے؟ آؤ چلو کھانا کھایا جائے. اترو گھوڑے سے، چلو ہم کھانا. تو میرا خیال ہے آپ حضرات کے ہاں اس شہر میں ایک نعیمان کی ضرورت ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. مل کے رہو، ہنستے رہو، گلابوں کی طرح کھلے رہو. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. ہے موجود؟ میرات العقول کئی جلدوں میں ہے معلوم ہے؟ پوری انسائکلوپیڈیا ہے. ڈیفرنٹ ایڈیشنز ہیں. بعض ایڈیشن اس کے چھپے 20 جلدوں میں، بعض چھپے 23 جلدوں میں، بعض چھپے 30 جلدوں میں. 30 والیومز. اور پوری ایک ایک اصول کافی علامہ کلینی کی ایک ایک حدیث کی شرح انہوں نے کی اصول کی روشنی میں. علامہ مجلسی کسی کی مجال ہے ان کی توہین کرے؟ علامہ بہائی مشہور ہے، اخباری تھے، علم اصول میں پوری کتاب موجود ہے. خود علامہ صدوق اخباریوں کے امام، مگر ان کے ہاں باقاعدہ صحیح حدیث اور ضعیف حدیث اور جھوٹی حدیث اور سچی حدیث کا ایک پیمانہ مقرر ہے، موجود ہے. دیکھیے نا، جب مکس ہوں گی خبریں تو سچی خبر کو جھوٹی خبر سے امتیاز بخشنے کے لیے کچھ قاعدے، ضابطے، اصول برتنا ہوں گے. اس سے زیادہ جو اصول میں مبالغہ کرے وہ بھی غلط ہے، اس سے زیادہ جو اخبار میں مبالغہ کرے وہ بھی غلط ہے. اور سب سے بڑی غلطی کہاں ہوتی ہے؟ ہمیشہ علم کو خدا کے لیے استعمال کرو گے، اپنی جان کے لیے استعمال کرو گے تو فائدے میں رہو گے. علم کو سیاست کے لیے استعمال کرو گے تو گھاٹے میں رہو گے. علم کو سیاست کے لیے استعمال نہ کرو. علم علم ہے، علم کی حرمت ہے، علم کا تقدس ہے. اس تقدس کو قائم رکھو. بس گفتگو تمام. باتیں اور بھی کی جا سکتی ہیں لیکن میں نے سوچنے کے لیے بیج بو دیے ہیں. سوچتے رہیے گا، اویئرنیس بڑھائیے، جستجو کیجئے، گلے سے گلے مل کے رہیے. مزاجوں میں اختلاف ہوتا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہوتا ہے، مگر ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ کسی بھائی کو سفید رنگ پسند ہے، کسی کو ہرا رنگ پسند ہے. ایک چھت کے نیچے جیتے ہیں کہ نہیں جیتے ہیں؟ اختلاف کے ساتھ جینا، اختلافات کی جمالیات کو سمجھنا انسانیت کی ایک امتیازی شان ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آخر میں آپ نے وہ نام لے ہی لیا جو اصل فساد کی جڑ ہے، اور اس میں شک نہیں. ساری عالم انسانیت کے لیے، سارے عالم انسانیت کے لیے، انٹائر ہیومینٹی، اس کے لیے ناسور ہے، ناسور ہے. ناسور ہے کیا؟ سو کالڈ ویسٹرن کیپٹلزم، جس کے پرچم کو اٹھائے ہوئے کون صاحب؟ ڈونلڈ ٹرمپ. اب ان پر بھی آپ لعنت اللہ علیہ نہیں کہنے دیں گے تو کس پہ روکیں گے؟ یا نتن یاہو، جن کے پاس انسانی کوئی قدریں نہیں ہیں، عورتوں کو، بچوں کو،
غریبوں کو، امیروں کو، اسکولوں کو تباہ کر رہے ہیں، ہاسپٹلز تباہ کر دیے، یونیورسٹیز تباہ کر دیں. یہ ہیں ان کی سیاست کی بنیاد صرف نفرت پر ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن کوشش کیجئے کہ ہمارا ملک ان کی سازشوں سے بچا رہے. ہمارا یہ دیش، ہمارا یہ ملک امریکہ اور اسرائیل کی سازشوں سے بچا رہے. یہ دعا کیا کیجئے، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ دعا کیا کیجئے. یہ دونوں ملک، یوں ہی نہیں کہا تھا امام خمینی نے امریکہ کو شیطان بزرگ. وہ مرد عارف، وہ مرد عارف، وہ امام امت، وہ امام انقلاب. ابھی میں کیلگری کینیڈا سے لندن آ رہا تھا. کیلگری ایئرپورٹ پر مجھے ایک انگریز رائٹر ملے. ان سے دیر تک باتیں ہوتی رہیں. کینیڈین ہیں، کرسچن ہیں. انہوں نے اپنی لکھی ہوئی ایک کتاب مجھے پریزنٹ کی. میں نے کتاب بعد میں پڑھی تو اس میں باقاعدہ امام خمینی کا نام نہیں تھا، لیکن انہوں نے بھی ثابت پوری کتاب میں یہی کیا ہے کہ اس وقت سیٹن، گریٹ سیٹن جو ہے، شیطان بزرگ، وہ امریکہ ہے. یہ کسی مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. کتاب میرے ساتھ ابھی میرے ساتھ موجود ہے. اس حیدرآباد میں بھی لے کے آیا ہوں کہ اگر میں امریکہ کے خلاف کوئی جملہ کہوں اور کوئی کہے کہ کیوں کہہ رہے ہو، تو میں کہوں گا اس انگریز نے بتایا ہے مجھے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. بس گفتگو تمام کر رہا ہوں اب چند جملوں میں، قبل اس کے کہ بالکل صحت جواب دے جائے. آپ سب اہل ولایت ہیں. لفظ ولایت میں، خمیر ولایت میں، جوہر ولایت میں، باطن ولایت میں کچھ نہیں ہے عشق و محبت کے سوا. زیب نہیں دیتا کہ کوئی محبت کا کلمہ پڑھتا ہو اور محبت پر عمل نہ کرتا ہو. تہذیب ولایت تہذیب مودت ہے. تہذیب ولایت تہذیب محبت ہے. تہذیب ولایت تہذیب عشق ہے. اب بس ایک گریز کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ النبأ العظیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں، پوچھ تاچھ کر رہے ہیں، پرسش کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں؟ اس عظیم خبر کے بارے میں. اب آگے بیان نہیں کیا قرآن نے عظیم خبر، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. اب پوری تفصیل عرض نہیں کر سکتا. میں نے کہا اس نبأ عظیم سے مراد توحید بھی ہے، اس نبأ عظیم سے مراد قرآن بھی ہے، کتابوں میں، تفسیروں میں. اس نبأ عظیم سے مراد نبوت بھی ہے. اس نبأ عظیم سے مراد آخرت بھی ہے. اس نبأ عظیم سے مراد ولایت امیر المومنین علیہ السلام بھی ہے. اس نبأ عظیم سے مراد خود ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ہے. بس اب اس موقع پر کوئی مجھ سے بحث کرے کہ کہاں کی کہاں لے آتے ہیں آپ لوگ، غلو کرتے ہیں، تفسیر بالرائے کرتے ہیں. حقیقت آخرت سے علی کا کیا رشتہ؟ اس کے ایک دو جواب نہیں ہیں، بہت سے جوابات ہیں، علمی، عقلی اور نقلی دونوں. مگر اس وقت بس ایک روایت یاد آ گئی مجھے بے اختیار. وہ روایت یہ ہے کہ صحیح بخاری میں، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے اور صحیح ہے. اسے بعد میں آج تک تمام محققین نے صحیح ٹھہرایا ہے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کوٹ کر رہی ہے، کتاب صحیح بخاری، امام بخاری کوٹ کر رہے ہیں، علی نے یہ فرمایا انا اول من یجثو بین یدی الرحمن یوم القیامہ، انا اول من یجثو بین یدی الرحمن للخصومت یوم القیامہ، میں ہوں میں جو روز حشر برپا ہوگا، جب کرسی عدالت لگے گی، حضور حق میں سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا اپنا معاملہ لے کر۔ یہ روایت اصول کافی کی نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ روایت بہار مجلسی کی نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ روایت امالی صدوق سے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ روایت شیخ مفید سے نہیں پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری میں ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت آنا اول من یجثو بین یدی الرحمن للخصومت یوم القیامہ، روز قیامت اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے، اپنا شکوہ، اپنا گلہ، اپنی شکایت پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ عجب نہیں قرآن میں کنایتاً اس بات کی طرف اشارہ ہو، علی کو پہچان لو، علی سے بے وفائی نہ کرنا، ورنہ روز قیامت سب سے پہلے علی کھڑے ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے علی کھڑے ہونے والے ہیں۔ جڑ گیا رشتہ قیامت سے علی کا یا نہیں؟ کس نے جوڑا؟ شیخ کلینی نے نہیں، امام بخاری نے نقل کیا یہ روایت صحیح بخاری میں، مولا علی کا یہ ارشاد، اور دوسری بہت سی کتابوں میں بھی ہے، قیامت سے علی کا رشتہ بہت مضبوط ہے۔ صلوات پڑھیں محمد، بہت مضبوط ہے، کئی لحاظ سے مضبوط ہے۔ ایک تو یہ صحیح بخاری کی گواہی، گلہ لے کر، شکوہ لے کر، فریاد لے کر سب سے پہلے علی کھڑے ہوں گے، صحیح بخاری۔ کس دن کھڑے ہوں گے؟ روز قیامت، یعنی آدم سے لے کے اور قیام قیامت تک کتنے افراد گزر چکے، کتنے بڑے بڑے علی کا حق اتنا ہی بڑا ہے کہ وہ حق ضائع ہوا تو علی کو اجازت ملی۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ علی کا حق اتنا بڑا ہے، آدم سے لے کر ما قبل آدم، وہاں جہاں سے بھی، یعنی ازل سے ابد تک جو سلسلہ مخلوقات کا ہے وہ سب جب روز حشر کھڑے ہوں گے، اس سب میں سب سے پہلے علی کھڑے ہوں گے اپنا حق طلب کرنے کے لیے۔ تو کوئی وجہ تو ہوگی نا اس پرائیورٹی کی، کوئی وجہ تو ہوگی اس تقدم کی، کوئی وجہ تو ہوگی اس میں سب سے پہلے ہونے کی۔ وجہ یہی ہے کہ علی کا حق اتنا بڑا ہے، علی کا حق اتنا بڑا ہے کہ وہ ضائع ہوا تو علی کو پھر یہ حق دیا گیا کہ حق ضائع ہوا ہے تو اٹھو تم سب سے پہلے اپنا گلہ پیش کرو۔ دنیا نہیں پہچانتی علی کون ہے، علی علی علی۔ ہاں یہ جملہ ضرور کہہ دوں، اکثر کہتا ہوں، یہاں بھی کہہ دوں، ابھی علی پور میں کہا تھا، ہمارے شعراء اللہ انہیں سلامت رکھے اور تمام شعراء کو سلامت رکھے، شعراء ہوں، ادبا ہوں، خطبہ ہوں، علماء ہوں۔ ایک ٹرینڈ یہ ہو گیا ہے کہ جب فضائل پڑھتے ہیں تو جب تک علی کو خدا ثابت نہ کر لیں چین نہیں آتا۔ بھئی ایسا نہ کیجئے، علی کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہیں، علی کی فضیلت یہ ہے کہ وہ علی ہیں۔ علی کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ وہ رب ہیں، وہ خدا ہیں، وہ خالق ہیں، نہیں، علی نہ خالق، نہ خدا، نہ رب۔ علی کی فضیلت یہ ہے کہ وہ علی
علی کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ولی ہیں، علی کی فضیلت یہ ہے کہ وہ مولا ہیں، علی کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کے لیے بھی لفظ مولا استعمال کیا، رسول کے لیے بھی لفظ مولا استعمال کیا، علی کے لیے بھی لفظ مولا استعمال کیا۔ خدا بھی مولا ہے، رسول بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے۔ خدا بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے۔ خدا نے اپنا نام علی رکھا ہے اور ان کا نام بھی علی رکھا، کیا یہ فضیلت کم ہے؟ خدا کا نام علی ہے یا نہیں؟ خدا کا نام علی ہے یا نہیں؟ آیت الکرسی کسے یاد نہیں؟ سید الآیات، قرآن مجید میں عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ اس میں کیا کہا گیا؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ ہے علی عظیم، یہ ہے علی ولی، یہ ہے علی علیم، یہ ہے علی کریم۔ وہ بھی علی ہے مگر علی عظیم۔ اب یہ بحث نہیں چھیڑوں گا قرآن مجید میں علی کا نام کہاں کہاں آیا ہے، یہ تو اللہ کا نام ہے، آیت الکرسی میں اللہ کا نام ہے، علی کا نام نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید میں وہ آیتیں ہیں، قرآن مجید میں وہ آیتیں ہیں جہاں علی ابن ابی طالب کا نام آیا ہے علی کہہ کر۔ اب اسے کوئی غلو کا الزام نہ دے مجھ پر، لیکن میں آج بیان نہیں کروں گا تاکہ تھوڑی سی تشنگی باقی تو رہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی۔ علی عظیم ہیں، علی بہت بلند ہیں، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا روز حشر سے کئی لحاظ سے تعلق ہے۔ پہلے فریادی بھی وہی ہوں گے، اور جب ان کی فریاد تمام ہوگی تو ساتھ ساتھ دوسری حیثیت کیا ہے ان کی؟ رسول اللہ کے علم کو وہاں بھی اٹھانے والے علی ہوں گے۔ روایات ہیں ہمارے ہاں، صحیح السند روایات ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ روز حشر ایک ممبر سجا جائے گا جسے ممبر نور کہا جائے گا۔ اس ممبر نور پہ تشریف فرما ہوں گے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے برابر میں کھڑے ہوں گے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور وہاں بھی ایک علم ہوگا جس کا نام ہے لواء الحمد، اور وہ علم لیے ہوئے علی کھڑے ہوں گے، اس کا پھریرا رسول کے سر پر لہرا رہا ہوگا۔ اب یقین فرمائیے جب یہ منظر سامنے ہوگا تو ہمارا آپ کا کیا حال ہوگا۔ یہ جملہ میں کہیں اور کہہ چکا ہوں، دوبارہ اپنی ہی تقریر کا جملہ دہرا رہا ہوں، خدا کی قسم ہم تو آگے بڑھیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ ممبر سجا ہوا ہے، آپ ممبر پر تشریف فرما ہیں، آپ نے دنیا میں کہا تھا اے علی میں نے تمہارے فضائل پورے بیان نہیں کیے، ارے جب وہاں بیان نہیں کیے تھے اب تو بیان کر دیں۔ خدا کی قسم میدان حشر بھی ہمارے لیے تو میدان ذکر فضائل علی ہوگا۔ کچھ رسول بیان کریں گے، کچھ دوسرے انبیاء بیان کریں گے، اور کچھ جو چیزیں یہاں سمجھ میں نہیں آئی ہیں وہاں نظر آئیں گی، ان کے مقامات نظر آئیں گے، ان کے مراتب نظر آئیں گے، ان کے انوار نظر آئیں گے۔ اللہ نے جو انہیں حقوق دیے ہیں جو اس خاکنائے دہر میں ظاہر نہیں ہو سکے وہ وہاں ظاہر ہوں گے۔ اب یہ اتنی تفصیلی بحث ہے کہ اسے کوئی ایک مجلس میں سمیٹ نہیں سکتا، بس میں نے عناوین قائم کر دیے اور بس ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہوں گی۔ ایسی عظمتوں والا علی، کیا کیا دنیا والوں نے اس پہ ظلم کیا ہے۔
یہ دنیا ہے، دنیا دنی، یہ حقیر دنیا، یہ ذلیل دنیا۔ اپنے نفس کے لیے اور آپ سب کے لیے بطور موعظہ بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس دنیا کو تسخیر کرو، اس دنیا کو اپنی ٹھوکروں میں رکھو، فقر کو معاشرے سے مٹاؤ، دنیا کو تسخیر کرو، غریبی مٹاؤ، لیکن دنیا سے محبت نہ کرنا، اس لیے کہ دنیا ہے بے وفا۔ جس نے محمد اور علی جیسے انسانوں سے وفا نہ کی، تم سے کیا وفا کرے گی؟ ہم سے اور تم سے یہ دنیا کیا وفا کرے گی؟ بس 2-3 فقرے عرض کروں تمام۔ علی ابن ابی طالب سے اس دنیا نے کیا کیا بے وفائی کی ہے، ایسی بے وفائی کی ہے کہ علی جیسا شجاع، علی جیسا صابر اپنی زندگی میں کئی بار بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ علی جیسا شجاع، علی جیسا صابر بلند آواز سے گریہ کرے یا گریہ کرتے ہوئے غش کھا کے زمین پر گر جائے، سوچ لو کیا مصیبت ہوگی۔ یہ ایام بھی ایام فاطمیہ کچھ دنوں پہلے گزرے ہیں، اور ابھی ایام ام البنین تھے، اس لیے یہ سارے مصائب تو علی ہی کے مصائب ہیں نا، یہ سارے مصائب محمد کے مصائب ہیں، یہ سارے مصائب علی کے مصائب ہیں، یہ سارے مصائب زہرا کے مصائب ہیں، یہ سارے مصائب حسن اور حسین کے مصائب ہیں، کسی تفریق کی گنجائش نہیں۔ وہ روایت میں نے پڑھی ہے، اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی ہے کتابوں میں، اس لیے گزارش کر رہا ہوں، علی جیسا صابر، علی جیسا شجاع، جو کبھی کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، سب کی مدد کرتا تھا، مشکل کشا علی۔ مسجد میں بیٹھے ہیں قبر پیغمبر کے پاس، گھر سے اسماء بنت امیس آئیں، علی ابن ابی طالب نے دیکھا، اسماء کا چہرہ دیکھا، اسماء نے نظریں جھکا لیں، آنسو ٹپکنے لگے، کہا اسماء خیر تو ہے، کہا زہرا نے دنیا کو وداع کی۔ اس موقع پر مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلند آواز سے گریہ کیا اور قبر پیغمبر کے پاس غش کھا کے گر گئے۔ بس میں کوئی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں عموماً کوئی زیب داستان کے لیے کوئی جملہ اپنی طرف سے نہیں بڑھاتا، میں تو ٹوٹی پھوٹی زبان میں بس تاریخ کے حوالے دے کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ یہ مصائب اتنے المناک ہیں کہ لاکھوں بار انہیں دہراؤ تب بھی ان کی تاثیر میں کمی نہیں آتی۔ علی نے یہ علی ابن ابی طالب کا گریہ، اس سے پہلے بھی کئی گریے ہیں، وہ میں نہیں عرض کروں گا، بس 2-3 مقامات، دنیا کی بے وفائی اور علی کا گریہ۔ ایک گریہ یہ ہے کہ خبر سنی اور گریہ کیا، دوسرا گریہ یہ ہے کہ جب مولائے کائنات وصیت کے مطابق بی بی کو غسل دے رہے تھے، کوئی نہ تھا، سلمان تھے، ابو ذر تھے، مقداد تھے، پس دیوار گھر کے باہر یہ لوگ منتظر تھے، علی اتنی زور سے گریہ کرنے لگے کہ باہر تک آواز پہنچی۔ اور جب بعد میں اصحاب نے پوچھا، ابو ذر نے پوچھا، سلمان نے پوچھا، آقا امیر المومنین آپ ایسا شجاع اور اتنی بلند آواز سے گریا، کہا تمہیں معلوم نہیں، ارے زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اجرکم علی اللہ۔ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اور بس اب میں کیا، مجھ میں طاقت نہیں ہے اور مجھ میں سکت نہیں ہے،
آپ خدا کی قسم میں کبھی زندگی بھر عمر بھر ان مصائب کو ممبر سے سلیقے سے پڑھ ہی نہیں سکتا جو میری بی بی زہرا پہ گزرے ہیں. آپ عاشقان اہل بیت ہیں، چند جملے بس چند جملے سن کے گریہ کر لیتے ہیں، کرتے رہیے، ورنہ خدا کی قسم بی بی کی جو بے حرمتی ہوئی ہے، اگر بی بی کا مرتبہ معلوم ہے نا، اگر بی بی کا رتبہ، ان کی فضیلت، ان کی عظمت معلوم ہے، اس کا ادراک ہے، تو پھر اندازہ ہوگا کہ بی بی کے اوپر تھوڑے چھوٹے واقعات بھی کتنے عظیم ہیں. لیکن چھوٹے واقعات تک بات محدود نہیں رہی، ارے بڑے واقعے گزر گئے. یوں ہی نہیں کہا تھا بی بی نے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، ارے مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں بابا کہ اگر روز روشن پہ پڑتی تو وہ شب تار سے بدل جاتی. اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد. پروردگار ہمیں یہ آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں کو ہمیشہ غم آل محمد میں اشک بار رہنا سکھا دے. بس 2-3 جملے عرض کروں گا، اس سے زیادہ نہیں. مجلس تمام ہو چکی، معال مجلس حاصل ہو گیا. آپ کی آوازیں بھی بلند ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کے رخسار پہ آنسو ڈھلک رہے ہیں. امیر المومنین کا وہ گریہ اور یہ دوسرا گریہ. تیسرا گریہ وہ ہے کہ جب بی بی کو لحد میں لٹایا ہے. پھر امیر المومنین نے بلند آواز سے گریہ کیا اور سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ پر سلام ہو میری طرف سے اور آپ کی اس بیٹی کی طرف سے. آقا رسول اللہ، دنیا والوں نے آپ کی بیٹی سے وفا نہیں کی، جو گزری ہے قیامت بیٹی ہی سے پوچھ لیجئے گا. یہ جملے تاریخ میں محفوظ ہیں. عزیزو آپ رو رہے ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں، تو بس ایک روایت ذکر کر کے میں ختم کروں. میرے استاد جو علم عرفان میں اپنی زندگی بھر اس پورے کرۂ ارض پر میں سمجھتا ہوں ان سے بڑا کوئی عارف نہیں تھا. یہ جو حوزہ علمیہ کے افاضل ہیں جانتے ہیں، اس فقیر کو ان کی بارگاہ میں ان کی نالین درست کرنے کا شرف حاصل ہے. میں ان کا شاگرد ہوں. علامہ آیت اللہ حسن زادہ حمولی، ایک مرتبہ قم میں ذی الحجہ کے مہینے میں گیا رخصت لینے کے، آقا میں اب 2 مہینے کے بعد حاضر ہوں گا، ایام عزا کے لیے جا رہا ہوں. کہا مجلسیں پڑھو گے؟ میں نے کہا جی. کیا پڑھو گے؟ میں نے کہا جو آپ ارشاد فرمائیں. انہوں نے بٹھایا 3.5 گھنٹے مسلسل روایتیں بیان کرتے رہے، مختلف روایتیں فضائل کی، مصائب کی. اس میں ایک مقام پہ کہا سنو، ایک عجیب روایت میں عرض کر رہا، میں سنا رہا ہوں، یاد رکھنا. دہن بدہن یہ روایت نقل کر رہا ہوں محدثانہ ذمہ داری کے ساتھ، استاد سے سن کر. فرماتے ہیں بی بی فاطمہ زہرا کے مصائب، بس اندازہ کر لو. بہت سی باتیں کنایتاً کہی جاتی ہیں، صراحتاً کہی نہیں جاتی. کہ جب بی بی دفن کر دی گئیں، دیر تک گھر میں شور گریہ بلند رہا. علی روتے رہے، حسن روتے رہے، حسین روتے رہے، زینب روتی رہیں، ام کلثوم روتی رہیں، اسماء بنت امیس روتی رہیں، فضہ روتی رہیں. عجب نہیں ملائکہ کا شور گریہ بھی بلند ہو. کہ کچھ دیر تک شور گریہ بلند رہا. اس کے بعد سب آہستہ آہستہ خاموش ہو گئے. حسین بھی خاموش ہو گئے، مگر حسن بلک بلک کے رو رہے تھے. کسی صورت سے حسن خاموش نہیں ہو رہے تھے.
تنہا حسن کے رونے کی آواز گونج رہی تھی، واہ اماں، واہ اماں، واہ جدہ، واہ محمدہ۔ کہتے ہیں حسین اٹھے، جا کے بھائی کے پاؤں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے بھیا میں آپ سے چھوٹا ہوں، میں چپ ہو گیا، آپ بھی چپ ہو جائیں۔ حسن نے پلٹ کے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ ہاں تم مجھ سے چھوٹے ہو نا، اسی لیے تمہیں گھر میں چھوڑ کے گئی تھی، مجھے ساتھ میں لے گئی تھی، مجھے معلوم ہے کیا مصیبتیں پر۔ واہ زہرا، واہ سیدہ، واہ سیدتا، واہ فاطمتا، واہ زہرا، واہ محمدہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں تو یہ حق بھی نہیں ہے کہ ہم ان مصیبتوں پہ رضا بقضائہ کہہ سکیں۔ یہ تو بس جگر حسین کا تھا کہ انہوں نے کہا رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رکھے، پروردگار ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے، پروردگار معبود ہماری ملت کے مستقبل کو روشن فرما، انسانیت کے مستقبل کو روشن فرما، ہمارے ملک کے مستقبل کو روشن فرما۔ پروردگار جو علماء ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرما، جو شعراء ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ پروردگار معبود، پروردگار جو علماء ہیں، جو شعراء ہیں، جو ہمارے ماتمی جوان ہیں، انہیں سلامت رکھ۔ پروردگار ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ مالک، معبود، پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔